کلپ نمبر 999۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 67 سے 71 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین۔ ترجمہ: بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان فرعونیوں میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، یعنی دریا میں جو کچھ واقع ہوا اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ضرور نشانی ہے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے، یعنی فرعونیوں میں سے اکثر مسلمان نہ تھے۔ مصر والوں میں سے صرف 3 حضرات ایمان لائے۔ نمبر 1 فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نمبر 2 حزقیل، انہیں آل فرعون کا مومن کہتے ہیں اور یہ اپنا ایمان چھپائے رہتے تھے اور فرعون کے چچا زاد تھے۔ نمبر 3 مریم، یہ ایک بوڑھی خاتون تھی، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنت کا وعدہ لے کر دریائے نیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر انور کا محل وقوع بتایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت شریف دریا سے نکال کر ملک شام لے گئے تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ: اور بے شک تمہارا رب وہی غالب مہربان ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تمہارا رب۔ حضور پرنور علیہ السلام کے دست اقدس سے معجزات ظاہر ہونے کے باوجود جب آپ کی قوم جھٹلاتی تھی تو بعض اوقات آپ کا قلب منیر غمزدہ ہو جاتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما کر آپ کو تسلی دی اور ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بے شک آپ کا رب عز و جل ہی غالب اور اپنے دشمنوں سے انتقام لینے والا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر کے ان سے انتقام لیا، اور اے حبیب علیہ السلام، آپ کا رب عز و جل ایمان والوں پر مہربان ہے۔ اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو غرق ہونے سے نجات دے کر ان پر مہربانی فرمائی۔ لہٰذا آپ اپنی قوم کی اذیتوں پر اس طرح صبر فرمائیں جس طرح پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام نے صبر فرمایا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ۔ ترجمہ: اور ان کے سامنے ابراہیم کی خبر پڑھو جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، پھر ان کے سامنے جم کر بیٹھے رہتے ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور ان کے سامنے پڑھو۔ اس رکوع میں سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان فرمایا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کفار مکہ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان کریں کہ جب انہوں نے اپنے عرفی باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ لوگ بت پرست ہیں، اس کے باوجود آپ علیہ السلام کا ان سے یہ سوال فرمانا اس لیے تھا کہ انہیں دکھا دیں کہ جن چیزوں کو وہ لوگ پوچھتے ہیں وہ کسی طرح بھی عبادت کے مستحق نہیں۔ نوٹ: یاد رہے کہ اس آیت میں باپ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر مراد ہے۔ اس بارے میں تفصیلی معلومات کے لیے سورہ مریم آیت نمبر 42 کے تحت تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ نیز اس واقعے کی بعض تفصیلات سورہ انعام آیت نمبر 74 تا 83، سورہ توبہ آیت نمبر 114، سورہ مریم آیت نمبر 41 تا 49 اور سورہ انبیاء آیت نمبر 51 تا 70 میں گزر چکی ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کرنے پر قوم نے جواب دیا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد فخری انداز میں کہنے لگے کہ ہم ان کے سامنے سارا دن جم کر بیٹھے رہتے